اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ لہب ہے، ہم پڑھنے لگے، مکی صورت۔ یہ لہب، میرا خیال ہے ابو لہب بچپن سے لے کے پتہ ہی ہوگا ہسٹوریکلی کہ ابو لہب جو تھے، یہ جو تھا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، مطلب کہ جس کو کہتے ہیں سگا چچا، تو چچا تھا اور بڑا خوبصورت تھا اور بڑی، جس کو پنجابی میں ڈل کے مارتا تھا رنگ، بڑا سرخ و سفید اور بڑا چمکتا ہوا اس کا رنگ تھا۔ تو نام تو اس کا شاید کچھ اور ہی تھا، عبدالعزیٰ شاید نام تھا، لیکن بدھ کے نام پہ جو رکھے ہوتے تھے۔ تو لیکن یہ کہ اس کو ابو لہب اس لیے کہتے تھے کہ بڑا چمکتا ہوا رنگ تھا اس کا، بڑا جناب شعلہ مارتا ہوا، جیسے شعلہ مارتا ہوا کہتے ہیں، تو اس طرح کا اس کا، تو اس لیے اسے ابو لہب کہتے تھے۔ تو اب اس کی میں آپ کو جو وجہ ہے اس کے نازل ہونے کی، اس صورت کے، وہ پہلے میں آپ کو بتا دوں، پھر وہ زیادہ اچھی طرح سے آپ کو یہ بات ہو۔ ویسے تو بہت ہی زیادہ آرام سے، بہت بچپن سے لے کے آپ لوگ یہ اس کی وجہ پڑھتے آئے ہوں گے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سورہ شعراء ہے، 26 نمبر کی صورت ہے، اس کی 214 آیت جو ہے، جب نازل ہوئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، انذر اور وارن کرو، عشیرتک اپنے اقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، وہ بھی سورہ شعراء بھی مکی صورت ہے، شعراء پوئٹس جو ہوتے ہیں، پوئٹس، ہاں، تو وہ جب نازل ہوئی اس صورت، مکی صورت ہے وہ بھی، اس میں جب یہ والی آیت نازل ہوئی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو وارن کرو، تو اس وقت پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک صفا پہاڑی، آپ کو پتہ ہی ہے نا، تو اس کے اوپر چڑھ کے تو انہوں نے، صفائی پہاڑی، یہ 4971 ہے اس کی، اور 4770 یہ ہے بخاری کی حدیث، ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال جو مجھے یاد ہے اس طرح سے، وہ صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے، تو ایک کسٹم تھا ان کا، عربز کا، کہ اگر کوئی خطرے کی بات ہوتی تھی نا، کوئی ڈینجر، جیسے سیو اور سولز والی ہے بات، کہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو سیو اور سولز وہ لکھتے ہیں یا اونچا اونچا بولتے ہیں، سیو اور سولز، یا SOS بولتے ہیں نا، یا SOS بناتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس کی طرف دیکھیں، جہاں دور سے بھی انہیں، تو ان کو سمجھ آ جائے کہ کوئی مسئلے کی بات ہے تو بھاگ کے پہنچے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عربز کا جو تھا، یہ کسٹم یہ تھا کہ یہ کسی اونچی جگہ پہ چڑھ کے تو وا صباحا کی زور سے آواز دیتے تھے، وا صباحا کے لفظ بولتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتا تھا کہ کوئی ایسی بات ہے کہ جو بڑی امپورٹنٹ ہے یا کوئی زیادہ اس میں ہے، تو سارے لوگ وہاں پہ پہنچتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو تھے نا اپنے، یعنی یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی قبیلہ، سارے قبیلوں کے لوگ پہنچ جاتے تھے سردار وہاں پہ سننے کے لیے بات، کہ بھی کیا بات ہے، اور اگر کوئی قبیلہ خود سے نہیں آ سکتا تھا تو وہ پھر اپنے کسی نمائندے کو بھیج دیتا تھا، یعنی ضرور اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرتے تھے، اس آواز کو اٹینڈ کرنے کے لیے سارے ضرور جاتے تھے۔ تو خیر، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ آیت اتری، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی پہ چڑھ گئے اور جا کے انہوں نے وہاں سے وا صباحا کی آواز زور سے لگائی، تو سارے جو تھے قبیلے اپنے دستور کے مطابق سارے اکٹھے ہو کے آ گئے کہ بھئی یہ کوئی وجہ ہے جو اس طرح سے بلا رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پچھلی طرف سے ایک لشکر جو ہے گھوڑوں پہ سوار ہو کے تو تمہارے پہ حملہ کرنے آ رہا ہے، تو میری بات کو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ پہلے تو یہ جس طرح سے ٹیسٹ کرتا ہے بندہ کہ بھئی تم مجھے کیا سمجھتے ہو، میں جھوٹ بولتا ہوں یا سچ بولتا ہوں، مطلب کیا تمہارا، اگر میں ایسے کہوں تو تم مانو گے؟ تو انہوں نے کہا مانیں گے ہرگز، اس لیے کہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، تو ہم تو مان لیں گے اس بات کو۔
تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر میری اس بات کو مان لو کہ میں تمہیں جو غلط کام ہو رہے ہیں اس معاشرے میں ان کے غلط انجام سے وارن کرنے کے لیے تمہیں میں آیا ہوں. تو باقی ساروں نے تو سن لی بات. تو یہ ابو لہب بھی آیا ہوا تھا وہاں پہ. اس نے کہا ستیاناس, استغفر اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اس طرح سے جو لفظ ہوتے ہیں تیرا ستیاناس ہو, تم نے صرف یہ والی بات کہنے کے لیے ہمیں بلایا یہاں پہ ہے. یہ کون سی کتنی بڑی بات جو کرنے کے لیے تو نے ہمیں ساروں کو واہ صباہ کہہ کے بلایا. تو یہ کہہ کے وہ بڑ بڑ کرتا جو کچھ بھی کرتا چلا گیا واپس. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جلال جو ہے نا وہ پھر آیا جوش میں. کہا تیری ایسی تیسی تو یعنی کہ بڑی شے بن جائے تو, کیونکہ تو بڑا چمکیلا, تیری شکل ہے تو بڑا سونا ہے, تو تیرا دماغ اس لیے خراب ہے. اور یہ جو اس کی بیوی بھی جو تھی نا وہ بھی بڑی سمجھی جاتی تھی کہ بڑی خوبصورت بھی ہے اور بڑی امیر بھی بڑا تھا. یہ ابو لہب امیر بھی بڑا تھا. تو بیوی بھی جو تھی وہ بھی اس کی بڑی وہ یعنی کہ ہر وقت اپنا بن ٹھن کے اور ہار شار پہن کے اور جیولی شولی لٹکا کے تو پھرتی ہوتی تھی وہاں. مطلب وہ بڑی اپنے آپ کو وہ بھی بڑا کچھ سمجھتی تھی اور بڑا اپنے آپ کو سمجھتی تھی میں بڑی انٹلیکچوئل ہوں اور میں اس کو جو ہے نا اسکیمیں بناتی رہتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اور یہ جو کرتا تھا ابو لہب جو کچھ کرتا تھا اس کو بھی اسسٹ کرتی رہتی تھی, جس کو کہتے ہیں نا جلتی پہ تیل ڈالتی رہتی تھی. جو ابو لہب جلاتا تھا اس کے اوپر اور جا کے تیل ڈالتی تھی. یہ اس کی بیوی جو تھی یہ اس کا حال تھا. اور بڑا وہ سمجھتی تھی کہ میرے دماغ میں بڑی عقلیں ہیں اور میں بڑا وہ کچھ کرتی رہتی ہوں, بڑی اسکیمیں میری بڑی اچھی ہوتی ہیں اور میں بڑا اس کا ساتھ دے رہی ہوں. ٹھیک ہے, اپنے میاں کا یعنی اس کا ابو لہب کا. اور وہ کسی بڑے عہدے شہدے پہ بھی تھا, یعنی کہ جیسے قریش کے سارے قبیلوں میں انہوں نے ڈویژن کی ہوئی تھی نا کہ یہ وزیر مال ہوگا, یعنی کہ یہ ٹریجری پہ ہوگا, یہ ایمبیسڈر ہوگا, یہ یعنی ہر قبیلہ یہ ایمبیسڈر جتنے بھی ایمبیسڈر ہم نے بھیجنے وہ کریں گے, وہ ان میں سے بھیجا کریں گے, ان میں سے یہ ہوگا, یعنی ہر ایک کو ایک جو ہے وہ تھی. تو یہ جو جمیل تھا اس کا نام, اس کی بیوی کا نام جمیل, جو ہسٹورینس نے کہا ہوا ہے کہ وہ اس کا نام جمیل تھا. اور وہ اس کی ابن حرب کی بیٹی تھی کہ پتہ نہیں کوئی اس کے ساتھ رشتے دار, یعنی جو لڑا کے جو اس کا کرتے ہیں نا وارز وغیرہ کے لیے جو ہوتے تھے ان کے خاندان میں سے تھی. ایک یہ بات تھی, اور ایک یہ تھی کہ یہ بڑا اپنے آپ کو وہ سمجھتی تھی کہ میں بڑی انٹلیکچوئل ہوں اور میں جو ہوں بڑی اسکیمیں لڑاتی ہوں اور میں نبی کریم سے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں, کچھ لوگوں کا خیال ہے, کچھ کمنٹیٹرز کا خیال ہے کہ یہ جو ہے یہ حطب کا ایک لفظ آئے گا تو وہ جو لکڑیاں جو ہیں وہ یہ جو کون سی ہوتی ہیں کانٹوں والی لکڑیاں جو ہیں بشز وغیرہ کانٹوں والی وہ لا کے کٹھی کر کے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے میں ڈالا کرتی تھی. کچھ کمنٹیٹرز کا یہ خیال ہے, لیکن زیادہ تر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کا جو وہ ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اسکیمیں بھی بڑی الٹی پلٹی بناتی تھی اور پھر اس کا کیا ہوگا انجام. یہ سارا اس سورت کے اندر ہے, سورہ لہب. تو اللہ کا جب جلال جوش میں آیا تو اس نے پوری یہ سورت ایک نازل کر دی. تو اس نے کہا کیا, تبت یدا ابی لہب و تب, ایسی تیرے ہاتھ ٹوٹے ابی لہب, ابو لہب تیرے ہی ہاتھ ٹوٹے, تو ٹنڈا منڈا ہو کے پھرے اور تو برباد ہو جائے, تم نے جا کے اتنی زبان چلائی ہے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, تمہیں اس نے کہا کیا ہے. انہوں نے سارے جیسے قبیلوں کے نام بولے نا, یا بنی فہر یا بنی ابی طالب یا پتہ نہیں جو جن کے بھی قبیلوں کے نام بول کے تو انہوں نے بلایا. اس نے کہا کہ تم نے ہمیں تیرا یعنی کہ تیرے ہاتھ ٹوٹے یا اس طرح کر کے کوئی گندی زبان استعمال کی نا, اللہ معاف کرے مجھے. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تیرا بیڑا غرق ہو, تیرے ہاتھ ٹوٹے. یہ محاورہ ہوتا تھا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹے, ٹنڈا ہو جائے, تو تیرے سے کوئی کام نہ ہو سکے اور تو برباد ہو جائے. ابو لہب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب,
جو کچھ یہ کماتا رہا ہے نا مال، جس کے اوپر اسے بڑا گھمنڈ ہے اور جس کی وجہ سے جا کے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زبان چلائی ہے، تو جو تیرا یہ گھمنڈ ہے اور یہ جو تیرا مال ہے نا جو تو کماتا رہتا ہے بڑی محنت کر کر کے، تیرے کسی کام نہیں آئے گا بچو، یہ نہیں کسی کام آنے والا تیرے، تو نے اتنی زبان چلائی ہے تو یہ اس گھمنڈ میں کہ میں بڑی بڑی شے ہوں، اور میں بڑا سونا ہوں، اور میں بڑا چمکتا ہوا رنگ ہے میرا، تو سارے عرب میں میری مشہوریاں کہ اور میں بڑا امیر ہوں، تو تیرے یہ کسی کام نہیں آئے گا، ما اغنی عنہ، اس کے کسی کام نہ آیا اس کا مال جو وہ کماتا رہا، ٹھیک ہے۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب یہ ڈالا جائے گا کس میں؟ لہب والی آگ میں۔ لہب ابو لہب نام تھا نا اس کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کوئی اسٹون انٹرنڈ نہیں چھوڑتا، اللہ بھی اس نے کہا یہ جو تجھے بڑا گھمنڈ ہے نا اپنی ابو لہب ہونے پہ، تو تجھے پھر لہب والی آگ میں ہی ڈالا جائے گا، جس کے بڑے بڑے شعلے اٹھے ہوں گے۔ آپ نے پیچھے پڑھا تھا نا ایک اس میں کہ اس میں سے اتنے بڑے بڑے شعلے اٹھے ہوں گے جیسے بڑے بڑے اونٹ ہوتے ہیں، چنگاریاں، شعلے نہیں، چنگاریاں اس کی اتنی بڑی بڑی ہوں گی جتنے کہ جیسے کہ بڑے بڑے اونٹ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی آگ میں تجھے ڈالا جائے گا جو کہ بہت زیادہ بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، شولوں والی آگ ہوگی، اس میں تجھے ڈالا جائے گا۔ وامرأتہ، اور تیری یہ جو بیوی ہے جس پہ بڑا تجھے وہ مان ہے کہ جی وہ بڑی عقل مند ہے اور آ کے میرے ساتھ اسسٹ کرتی ہے اور مجھے اور الٹی پلٹی اسکیمیں سجھاتی ہے، تو حمالۃ الحطب، جو سر پہ ایندھن اٹھائے پھرتی ہے۔ اب یہ وہ اتنی امیر تھی اور یہ اتنا امیر تھا تو اس کو سر پہ ایندھن اٹھا کے لانے کی تو ضرورت نہیں تھی، اگر اس کے لفظوں پہ ہی بندہ یعنی کہ لٹرل اس کے میننگ کرے تو وہ تو پھر سمجھ تو یہی آتی ہے نا کہ وہ اتنی امیر تھی تو اس کو تو سر پہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کے لانے کی ضرورت نہیں تھی، یا تو وہ یہ وہی جو کانٹوں والی جھاڑیاں ہیں ظاہر سی بات ہے یا وہ لاتی ہوگی، یا جو اس کا براڈ اسپیکٹرم میں میننگ ہے وہ یہ ہے کہ وہ سر کے اوپر ایسا ایندھن اٹھا کے پھرتی تھی جو پھر اس کو جہنم میں لے کے ہی جائے گا۔ وہ سر کے اوپر جو اسکیمیں جو اپنے دماغ میں وہ سر میں وہ جو بناتی رہتی تھی، اسکیمیں بنتی رہتی تھی اور جا کے ابو لہب کی جلتی پہ تیل ڈالتی تھی، تو پھر وہ بھی پھر جو ہے وہ بھی اسی لہب والی آگ میں ڈالی جائے گی۔ حمالۃ الحطب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سر پہ کوئی لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کے پھرتی تھی، مجھے تو نہیں یہ خیال کہ جو اتنا امیر ہے جس کا اتنا ٹنگار ہے وہ اس کی بیوی کوئی سر پہ ایندھن تو نہیں وہاں سے جلانے والی لکڑیاں تو نہیں کاٹ کے لے کے آ رہی ہوگی نا جنگل سے، تو اس کا مجھے تو یہی مطلب زیادہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جو لکڑیاں اپنے سر پہ اٹھاتی تھی، یعنی وہ اسکیمیں جو اپنے سر میں بناتی تھی وہ جو ہیں وہ اٹھائے پھرتی ہے، تو پھر اس کو بھی اسی آگ میں، لہب والی آگ میں، جس میں کہ بڑے بڑے شعلے، بڑے بڑے شعلہ اس کہتے تھے نا، بڑا اس کا رنگ چمکتا تھا تو شعلہ مارتا تھا، اس کا رنگ اتنا چمکتا تھا۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی لفظ استعمال کیا جو اس کی کنیت میں تھا۔ کنیت پتہ نہیں، یہ جو ابو لہب بن فلاں یہ ہوتے ہیں، یہ ساری یہ کنیت ہوتی ہیں، بلکہ ابو لہب یا ابی لہب یا ابو طالب یا ابو تراب، جیسے ان کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نام دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کنیت دی، تو یہ ہوتی ہے۔ تو یہ اسی کنیت کے بیچ میں سے لفظ جو لہب ہے اس کے اندر یہ لفظ وہی لفظ استعمال کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان قریب پھر اس کو ایسی آگ میں ڈالا جائے گا، جو ڈالا جائے گا نہیں، وہ ڈلے گا، وہ جائے گا ایسی آگ میں جو کہ بہت ہی شعلوں والی آگ ہوگی، اور وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی جائے گی ساتھ ہی، ٹھیک ہے، اس کی بیوی بھی جائے گی، حمالۃ الحطب، جو ایندھن اٹھانے والی ہے، ایندھن اٹھانے والی۔ تو ایندھن کس چیز کا؟ ایندھن اس چیز کا جو وہ اسکیمیں بناتا تھا، جو وہ یہ پتہ ہے آپ لوگوں کو کہ وہ جو یہ ابو لہب تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آگے لا کے گند بند یہ جو ذبح کرتے ہیں نا اونٹ، تو اس کے اندر سے کتنی غلاظت نکلتی ہے، یا کوئی گند نہیں بندی چیز،
وہ لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے پھینک دیا. تو پھر ابو طالب نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اٹھاؤ اس کو. یہ کوئی بات ہے کہ تم یعنی اس کو کیا تم نے تمہارا بگاڑا کیا ہے جو تم اس کے یعنی اتنا اس کو وہ کر رہے ہو کہ اس کے گھر کے آگے لا کے تم غلاظت پھینک رہے ہو. ٹھیک ہے, تو اس کو خیر یہ تو ایک بات ہے. بہت بہت کچھ کرتے تھے. یہ جو اس نے اتنی بڑی زبان چلائی کہ تو نے ہمیں یہ کہنے کے لیے صرف بلایا, تیرا ایسا تو تیرا ویسا, تیری ایسی تو تیری ویسی, جو بھی اس نے زبان چلائی. تو مطلب کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ کو تو جوش آنا ہی تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر پوری کی, حالانکہ سگا چچا تھا, یہ دیکھ لیں, یہ پھر یہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں اللہ پوچھے گا کہ بھئی تیرا سگا چچا تھا کیوں نہیں ایمان لایا. ایسا نہیں ہے. اس لیے کسی رشتہ داری کا کسی چیز کا کچھ نہیں ہوگا. وہاں پہ صرف ایک ہی بات ہوگی, آپ کے اعمال اپنے کون سے ہیں. دوسروں نے جو کچھ کیا کوئی معذر وہ تھا نا معذیرہ, جتنا مرضی وہ عذر معذرت کرتا رہے, حساب تو دینا ہی پڑے گا کہ جی فلاں وجہ تھی میں نے یہ کام کیا, یا اللہ مجھے معاف کر دیں, یا اللہ مجھے معاف کر دیں, یا اللہ مجھے معاف کر دیں. اس دنیا میں تو ہم یہ عذر معذرت کر لیں گے کہ یہ وجہ ہو گئی تھی, تو جو دلوں کے حال جاننے والا ہے اس کے سامنے کون سی ہم عذر کریں گے, وہاں پہ کیا چیز چلائیں گے, وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں چلے گا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ جو سر پہ ایندھن اٹھائے پھرتی ہے نا, وہ آگ کا ایندھن ہے. وہ جو لہب میں وہ جائے گا نا, جس لہب میں, اسی میں وہ ایندھن ڈال کے اس کو بھی ڈالا جائے گا ساتھ. فی جیدہا حبل من مسد, یہ جو یہاں پہ قیمتی ہار پہنے پھرتی ہے اور بڑی اپنی شان دکھاتی رہتی ہے, اس کے گلے میں کیا چیز ہوگی. یہ دیکھی بھی ہے نا اپنے ڈیٹ پانس تو بڑے عوام ہو گئے. تو ڈیٹ پانس جو ہوتی ہے اس کا پتہ اتنا سخت ہوتا ہے نا, اور آگے اس کی ڈوکی سی چونچ ہوتی ہے, اور بیچ میں بھی اس کے لمبے لمبے کانٹے بھی ہوتے ہیں. یہ تو سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن یہ جو مسد, ہاں اس سورہ لہب کا نام ایک سورہ مسد بھی ہے. کہیں آپ کہیں مسد پڑھیں تو آپ کہیں یہ کیا 111 نمبر ہے اس کا, لیکن یہ اس کا نام سورہ مسد بھی ہے اور سورہ لہب بھی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو حبل من مسد ہے نا, اس کا مطلب, اس مسد کا مطلب ہے کہ وہ ایک یعنی کہ وہ جو کیا کہتے ہیں اپنا, یہ ڈیٹ پامس کے جو پتے ہوتے ہیں اس کے ساتھ یہ رسیاں بھی بنتے تھے. تو اس کی کتنی سخت ہوتی ہوگی رسی, اس کے ساتھ رسیاں بھی بنتے تھے, اور بھی بڑا کچھ, آج تک بھی بہت کچھ بناتے ہیں گاؤں وغیرہ والے لوگ جو ہیں. یہ اس کے ساتھ چھوٹے ہینڈ فینس بھی بناتے ہیں, اور اس کے ساتھ پتہ نہیں جھاڑو بھی بناتے ہیں, یہ جو برومز ہوتے ہیں یہ بھی بناتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں آج تک بھی بنتی ہیں, تب بھی بنتی تھی. تب یہ رسی بھی ایک ہوتی تھی, اور ایک اور چیز ہوتی ہے جسے مونج کہتے ہیں. وہ بھی کوئی فائبر ہوتا ہے, لیکن وہ بھی بڑا سخت قسم کا فائبر ہوتا ہے. تو اس کی جس سخت والے فائبر کی اگر رسی ہوگی تو گلے میں ڈالی جائے گی تو استغفراللہ کتنی پھر وہ چبھے گی اور کتنی تکلیف دینے والی ہوگی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہوا ہے, پیچھے آپ نے پڑھا ہوا ہے نا, کہ انہیں باندھ کے اور انہیں اتنی لمبی زنجیروں سے, اور یہ اس کے لیے کہا ہے کہ اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی. تو وہ کس لیے ہوگی, وہ کوئی ڈیکوریشن تو نہیں دے رہی ہوگی نا, وہ چوب بھی رہی ہوگی. اور دوسرا یہ کہ وہ کھینچنے کے لیے, یہ کوئی جو یہ ایسے جو کیا کہتے ہیں ہسٹوریکل موویز آپ دیکھتے ہیں, تو وہ جس کو انہوں نے پینلائز کرنا ہوتا ہے, جس پینلائز تو خیر نہیں کرنا, یعنی کہ ہوتا جو مجرم ہے, جس کو سمجھ آ جاتی جن کے اوپر کے جرم ثابت ہو جاتے ہیں, تو پھر وہ اس کے گلے میں رسیاں ڈال کے انہیں خود گھوڑے پہ بیٹھ جاتے تھے اور انہیں ساتھ ساتھ کھینچتے ہوئے لے کے آتے تھے. تو وہ کوئی ڈیکوریشن کی چیز تو نہیں ہوتی, وہ بڑی تکلیف دینے والی چیز ہوگی. کہ آج یہ جو ہے یہ ہار پہن کے پھرتی ہے اور اپنی گردن کی ڈیکوریشن کر کے پھرتی ہے, تو پھر اس کی گلے میں اس وقت کیا چیز ہوگی, وہ چبھنے والی سخت قسم کی کانٹوں والی یا چبھنے والی وہ جو رسی ہوگی مونج کی یا ڈیٹ پامس کے پتوں کی. وہ رسی اس کے گلے میں ڈال کے پھر اس کو استغفراللہ گھسیٹا جا رہا ہوگا. انہوں نے سمجھا کیا ہے اپنے آپ کو, اتنی بری بات جا کے ان کو کہی ہے. وہ ایک بندہ جو ہے اس کو میں نے کہا ہے کہ جاؤ اب اپنے رشتہ داروں کو جو قریبی ہیں تمہارے, انہیں جا کے وارن کرو.
وہ बेचारा वार्न करने के लिए आया तो तुम उसको ये जुबान चला रहे हो, तो तुम्हारी ऐसी तैसी फिर तुम्हारा ये हाल होगा। साथ ये जो तुम्हारी चमची है ना, ये तुम्हारी बीवी, ये जो तुम्हारी जलती पे तेल डालने के लिए हर वक्त स्कीमें बनाती रहती है दिमाग में, और वो तो ये गोया उसने ईंधन उठाया हुआ है आग का, ये उसने गोया एक अपने सर पे ईंधन उठाया हुआ आग में जलने वाला, फिर जाएगी वहीं पे जहाँ तुम जाओ, साथ ही तुम्हारे जाएगी। तो ये हमारी सूरह लहब है जी। अगर इसमें कोई मुझसे, मेरा नहीं ख्याल कि कोई चीज़ मैंने मिस की है इसमें, हाँ जी इसमें सारा कुछ, वो एक आयत मेरे दिमाग में आ रही थी, फसदा बेमा तुमर, वो भी थी कि जो तुम्हें कहा जाता है ना, अब तुम ऊंची आवाज़ से लोगों को बोल बोल के सुनाना शुरू कर दो। ये और बात थी, ये और जगह पे थी। ये इस पर्टिकुलर सूरत के नाजिल होने की वजह जो है वो सूरह 26 सूरत है, उसकी 214 आयत है। सूरत 26 नंबर की सूरत है और 214 उसकी आयत है। 214 भी है, 15 भी शायद हो, लेकिन 14 है कि वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने करीबी रिश्तेदारों को, अपने करीबी, अशीरा कहते हैं अपने ख़ानदान, अपने ख़ानदान के करीबी, तो ये सबसे करीबी तो सगा चाचा ही हुआ ना, और चाची है, तो वो ये, और लेकिन ये उनके इस वजह से नहीं, वो अपने कस्टम की वजह से इकट्ठा होना पड़ता था उन्हें। जरूर आते थे, जो कोई वासबाहा की आवाज़ लगाए, चाहे दुश्मन हो चाहे दोस्त, वो वासबाहा की आवाज़ पे पहुंचना उनका एक कस्टम था, जो खुद से नहीं पहुंच सकता था। इवन यानी इस हद तक था कि अगर वो खुद कोई किसी काम में फंसा होता था तो वो अपने किसी नुमाइंदे को भेजता था कि जाओ सुन के आओ क्या हुआ है, यही इतना पक्का कस्टम था। तो उसमें अबू लहब साहब खुद तशरीफ ले आए, खुद तशरीफ ला के इतनी जुबान चलाई, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी उसका नाम ले लेके लहब, और अभी लहब तो शुरू में, और फिर जब आग का नाम लिया तो उसने भी लहब का ही लफ्ज़ बोला कि तुम जो अपने इस नाम पे बड़े वो, तुम्हें उसी भड़कती हुई आग में ही डाला जाएगा फिर। ठीक है जी, तो ये हमारी सूरह लहब ख़त्म हुई। अब आगे हम फिर नेक्स्ट सेशन में करेंगे, क्योंकि अब हो गए हैं कोई 22-23 मिनट, तो फिर वो अगली सूरह इखलास है, वो तो फिर 1/3 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुआ है कि वो तो 1/3 कुरान है, तो उसको समझने के तो फिर काफ़ी टाइम चाहिए, इसलिए फिर अभी हम वो नहीं करते। ये हालांकि ज़्यादा टाइम 23 मिनट हुए शायद, तो फिर भी ना हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये नेक्स्ट सेशन के लिए 3 हम सूरतें छोड़ते हैं। ठीक है जी, अल्लाह।